حضرات، آج 15 اگست یوم الجمعہ کے ساتھ یوم آزادی بھی ہے، لہٰذا میں یوم الجمعہ کی خصوصیت کے ساتھ تمام برادران اسلام کو اور یوم آزادی کی تمام برادران وطن کو مبارکباد پیش کروں گا۔ 15 اگست جشن آزادی اور انڈیپینڈنس ڈے کے موقع پر میں دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ آپ تمامی اہل وطن، برادران وطن کو مبارکباد کے ساتھ دعا دوں گا کہ اللہ ہمارے اس دیش اور اس ملک کو تا قیامت یوں ہی آزاد رکھے، آمین ثم آمین، اور ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے سنویدھان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک کو بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں نے گزشتہ جمعہ 15 اگست یوم آزادی کے سلسلے میں مکمل مدلل مفصل بیان کیا تھا، بس چند باتیں ہیں، آپ سماعت فرما لیں۔ جنگ آزادی 1857 عیسوی میں علماء اہل سنت کا مجاہدانہ کردار رہا ہے۔ ہمارے علماء نے انگریز کی غلامی سے اس بھارت کو آزاد کرانے میں بہت ہی کلیدی رول ادا کیا ہے۔ تحریک جنگ آزادی کے محرک اول کا نام ہے علامہ فضل حق خیر آبادی، جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف فرضیت جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اور ان کے فتوے کے مطابق تمام اہل وطن نے مل کر، ہندو مسلم سکھ عیسائی نے مل کر عمل کیا، اور کسی طرح بہت ساری قربانیوں کے بعد اس ملک کو انگریزوں کے چنگل سے، ظالم حکمراں کے قبضے سے آزادی دلائی، اور یہ بھارت آج آزاد ہے، اور بھارت میں رہنے والا ہر شخص آزاد ہے۔ اس لیے یہ آزادی یقیناً انعام خداوندی ہے۔ بھارت میں رہنے والا ہر شخص کھانے پینے، رہنے سہنے کے اعتبار سے آزاد ہے، لیکن ایک مسلمان ہے جس کو آزادی مذہبی اعتبار سے کبھی نہیں مل سکتی۔ مسلمان مذہب کے اعتبار سے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ یوم جمعہ ہے تو وہ یوم جمعہ کا پابند رہے گا، نماز کا پابند مسلمان، زکوٰۃ کا پابند مسلمان، حج و طواف کا پابند مسلمان۔ تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ 15 اگست اگرچہ یوم آزادی ہے، مگر یہ آزادی بھارت کی آزادی ہے، یہ آزادی ملک کی آزادی ہے، یہ آزادی کھانے پینے میں ہے، یہ آزادی پہننے اوڑھنے میں ہے، یہ آزادی مذہب میں نہیں ہے، یہ آزادی نماز کے سلسلے میں نہیں ہے، یہ آزادی روزے اور حج اور زکوٰۃ کے سلسلے میں نہیں، یہ آزادی ایمان اور عقائد کے سلسلے میں نہیں ہے۔ ہاں، مسلمان ہمیشہ مذہب کا پابند رہے گا، اسلام کا پابند رہے گا، ہمیشہ وہ نماز کی پابندی کرتا رہے گا، تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کو مکمل طور پر جہنم سے آزادی ملے گی انشاءاللہ۔ اس لیے آج یوم جمعہ ہے اور یوم آزادی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آزادی منانے کی وجہ سے جو ہے، جشن آزادی منانے کی وجہ سے جو آپ یوم جمعہ چھوڑ دیں، ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ اور قسم خدا کہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آج کے دن جو یوم آزادی ہے، جشن آزادی ہے، انڈیپینڈنس ڈے ہے، یہ آپ کو تو پتہ ہے کہ بھارت میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں،
اور ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اپنا اپنا تہوار مناتا ہے. کوئی عید مناتا ہے، کوئی درگا پوجا، کوئی کالی پوجا، تو کوئی کچھ مناتا ہے نا، کوئی 25 دسمبر مناتا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت میں رہنے والے مختلف مذاہب کے لوگ اپنے اپنے تہوار اپنے اپنے انداز میں مناتے تو ہیں، مگر یہ یوم آزادی اور یوم جمہوریہ 26 جنوری اور یوم آزادی 15 اگست یہ ایسا تہوار ہے جسے بھارت کا ہر بندہ سیلیبریٹ کرتا ہے، مناتا ہے. اور یہ ایک ایسا تہوار ہے کہ جس میں سارے برادران وطن ایک ہو کر جھنڈے بھی لہراتے ہیں، ترنگا بھی لہراتے ہیں، قومی ترانہ بھی گاتے ہیں، اور سارے ایک ہو کر گنگا، ملک کی گنگا جمنی تہذیب کے دائرے میں رہ کر، کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا عیسائی، سارے لوگ پرچم بھارت کے تلے آ کر یہ کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. ہر مذہب کے لوگ آج یہی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان ہمارا. ہر مذہب کے لوگ آج بھارت میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان، سب مل کر بولیے، ہمارا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. تو یہ ایک ایسا تہوار ہے کہ جس میں سارے لوگ شریک ہوتے ہیں اور محبتوں کے ساتھ محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو یہ تو ملک کی آزادی ہے، لیکن مسلمانوں کو مذہب کی آزادی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. مسلمان چاہے کچھ بھی ہو جائے، نماز کی پابندی کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بھلائیاں کرنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے. مسلمانوں کو چاہیے وہ اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا لے، جلوت میں رہے تو اللہ سے ڈرے، خلوت میں رہے تو اللہ سے ڈرے، تنہائی میں رہے، بھیڑ میں رہے تو اللہ سے ڈرے. اللہ کے ڈر کو مسلمان اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے تو انشاءاللہ یہ مسلمان ہر جگہ کامیاب نظر آئے گا اور ہر جگہ آزاد نظر آئے گا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے، کیونکہ اسلام وہ پیارا مذہب ہے، یہ واحد مذہب ہے کہ جو اپنے ماننے والے کو نہ صرف انسانوں اور جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے، بلکہ یہ وہ پیارا مذہب ہے، اسلام پیارا مذہب ہے کہ جس میں یہ درس دیا گیا کہ جو میرے ماننے والوں، مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، نماز پڑھنے والوں، تم جس وطن میں رہتے ہو اس وطن سے محبت کرو، اس وطن سے وفاداری نبھاؤ اور اس وطن کا حق ادا کرو. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا حب الوطن من الایمان، یہ حدیث پاک ہے کہ وطن سے محبت کرنا ایمان ہے. حب الوطنی بھی کیا ہے؟ ایمان ہے. اب یہاں ہم 2-4 باتیں آپ کو بتائیں گے کہ ایک ہے حب الوطنی اور ایک ہے وطن پرستی. خدا کے علاوہ کسی کی پرستی جائز نہیں، کوئی پرستی جائز نہیں. خدا کے علاوہ کوئی پرستی، ہاں خدا کے علاوہ کوئی پرستی جائز نہیں، چاہے وہ شخصیت پرستی ہو، چاہے وہ وطن پرستی ہو. ہمارے کچھ بھولے بھالے مسلمان جو علم دین سے دور ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حب الوطن کا مطلب یہ ہے وطن پرستی. مطلب جیسے اغیار،
اس بھارت ملک کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، اور بھارت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بھارت ماتا کی جے کہتے ہیں، ہے نا؟ مطلب بھارت کو کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ؟ بولیے، ماں سمجھتے ہیں۔ تو جو لوگ بھارت کو، بھائی بھارت کو ماں سمجھنے والا کبھی بھارت سے غداری کر ہی نہیں سکتا۔ کچھ لوگ بھارت کو ماں سمجھتے ہیں اور ماں سمجھ کر بھارت کی پوجا بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مسلمان یہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، یہ صرف اللہ ہی کی پرستش کرتا ہے۔ مسلمان وہ قوم ہے جھکے گا تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا۔ مسلمان وہ واحد قوم ہے جو جھکے گا تو صرف سجدے میں جھکے گا۔ مسلمان اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی پرستش کرے گا، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کر سکتا، کسی کی پوجا، کسی کی عبادت نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلمانوں کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی پوجنے کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں کا نذرانہ پیش کریں، اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کا نذرانہ پیش کریں، اللہ ہی کو پوجیں، اللہ ہی کی عبادت کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو مسلمان وطن سے محبت تو کرتا ہے لیکن وطن کی پرستش نہیں کرتا۔ لیکن آج کل ماحول ایسا چل پڑا ہے کہ لوگ کسی سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کر لیتے ہیں، اتنی محبت کر لیتے ہیں کہ ان کو نعوذ باللہ من ذالک خدا کا درجہ دے بیٹھتے ہیں۔ ایسی محبت بیکار ہے، ایسی محبت فضول ہے، ایسی محبت عبث ہے۔ انسان سے آپ جتنی محبت کریں مگر محبت کی ایک حد ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے اس حد کو پار کیا تو پھر آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے۔ تو محبت کرنا اور ہے اور پرستش کرنا اور ہے۔ تو ہمیں جو ہے مسلمانوں کو حب الوطنی کا درس دیا گیا ہے کہ جہاں رہتے ہو، جس وطن میں رہتے ہو، جس ملک میں رہتے ہو، اس ملک سے وفاداری کرو، اس ملک سے محبت کرو، اس ملک کے قانون کو مت توڑو، اس ملک کے قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو، اس ملک کے سنویدھان کے حساب سے جو ہے تم چلو، اس ملک کے خلاف نہ جاؤ۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، سکھایا، بتایا، اور اسلام نے یہی درس دیا ہے۔ تو حب الوطنی کا درس ہے، ٹھیک ہے نا؟ وطن پرستی کا درس نہیں دیا گیا، وطن پرستی کا درس نہیں ہے کہ وطن کو تم ماں مان لو، وطن کی تم پوجا کر لو، وطن کی تم اس طرح سے عبادت کرو جیسے کہ خدا کی عبادت کرتے ہو۔ اس کا حکم اسلام نے نہیں دیا ہے۔ تو مسلمان وطن سے محبت کرتا ہے، وطن کی پوجا نہیں کرتا۔ اس لیے مسلمانوں کے یہاں یہ گیت نہیں گائی جاتی، یہ ترانہ نہیں پڑھا جاتا، ہے نا؟ جیسے کہ وہاں وہ لوگ پڑھتے ہیں جس طرح سے، ہے نا؟ اب دیکھیے، ہم الحمدللہ مسلمان وطن سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، وطن سے محبت کرتا ہے اور اسلام کو فالو کرتا ہے، وطن سے محبت کرتا ہے اور رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ یہ مسلمان وطن سے محبت کرتا ہے اور اہل بیت اطہار سے عقیدت رکھتا ہے۔ یہ مسلمان وطن سے محبت کرتا ہے اور صحابہ کرام کے راستے پر چلتا ہے۔ یہ مسلمان وطن سے محبت کرتا ہے، اولیاء دین کے راستے پر چلتا ہے۔ تو پھر اس مسلمانوں کو مرنے کے بعد حب الوطنی کا یہ صلہ ملتا ہے کہ جب یہ مسلمان مر جاتے ہیں تو زمین اپنی گود میں لے لیتی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے؟ یہ ہے حب الوطنی کا صلہ، یہ مسلمانوں کو مل گیا کہ مسلمان اپنے دیش، اپنے ملک، اپنے بھارت سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ جان دے بھی سکتا ہے، اور بھارت کے لیے اگر وقت پڑے تو جان لے بھی سکتا ہے۔ اور اللہ اس کے رسول کے راستے پر چلتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ ایسا نہیں کہ سورج کو دیکھا تو سورج کو
پوجنا شروع کر دیا، چاند کو دیکھا تو چاند کو پوجنا شروع کر دیا، پتھر کو دیکھا تو پتھر کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ اس طرح کی حرکت مسلمان نہیں کرتا۔ سمندر کو دیکھا تو سمندر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، ہے نا، یہ مسلمان نہیں کرتا۔ آگ کو دیکھا تو آگ کی پرستش شروع کر دی، یہ مسلمان بولیے ہرگز نہیں کرتا۔ مسلمان محبت کرتا ہے، مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ تو اب مرنے کے بعد اس بھارت کی زمین میں مسلمان برسوں سے، الحمدللہ مسلمان برسوں سے اس بھارت کی گود میں اور اس بھارت کی جو ہے زمین میں مسلمان برسوں سے آباد ہے۔ غریب نواز کہاں ہے؟ بھارت کی گود میں۔ مخدوم اشرف بھارت کی گود میں، وارث پاک بھارت کی گود میں، اعلیٰ حضرت بھارت کی گود میں۔ یہ جتنے اللہ والے ہیں جن کی حکومت ہے وہ سب کہاں ہیں؟ اور میں تو کہتا ہوں بادشاہ، واللہ بتا رہے، وہ دنیا کی نظر میں بادشاہ تھا مگر وہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں فقیر تھا، جسے اورنگزیب بادشاہ کہا جاتا ہے۔ وہ واقعی اللہ والے تھے، وہ متقی تھے، وہ پرہیزگار تھے، وہ قرآن کے حافظ تھے، ان کا فتاوی عالمگیریہ ہے، وہ بہت بڑے مفتی تھے، انہوں نے دین کے لیے بہت کچھ کیا، اپنے ہندوستان اپنے وطن کے لیے بہت کچھ کیا۔ آج ظالم ان کو بھی آل فال بول رہے ہیں، ان کے خلاف بھی بکواس کر رہے ہیں، مگر یاد رکھیں آج بھی میرا ایمان بولتا ہے کہ اگر ان کی قبر کھودی جائے تو آج بھی اورنگزیب بادشاہ سلامت نظر آئیں گے۔ وہ کوئی اور ہے کہ مرنے کے بعد دریا میں بہا دیے جاتے ہیں، وہ کوئی اور ہے کہ مرنے کے بعد آگ کے نذر کر دیے جاتے ہیں، مگر مسلمان وہ واحد وفادار قوم ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری، یہ وفادار قوم ہے، جو وفادار ہوتا ہے اسی کے اوپر غدار کا الزام لگتا ہے، وفادار ہی پر غدار کا الزام لگتا ہے۔ یہ وفادار قوم ہے کہ آج بھی الحمدللہ یہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے گھر والے دولہا بنا کر سوار کر لے جاتے ہیں اور اسی بھارت کی زمین پر انہیں سپرد خاک کر دیتے ہیں۔ اور کل قیامت والے دن جب یہ مسلمان اٹھایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، تو وہ بھی بھارت کی، ارے بولیے بھارت کے مسلمانوں کے لیے وہ بھارت کی زمین ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس لیے تو ہمیں حب الوطنی کا صلہ ملا ہے، ہم وفادار لوگ ہیں اس لیے ہم کو یہ صلہ مل رہا ہے۔ آپ بھی وفاداری کے ساتھ آئیے، انشاءاللہ آپ کو بھی صلہ ملے گا۔ مگر بات وہی ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ قسم خدا کے پیارے، یہ جشن آزادی کی سب سے زیادہ خوشی اگر کسی کو ہوتی ہے تو وہ مسلمان قوم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں ہی سے انگریزوں نے حکومت چھینی تھی اور مسلمانوں ہی کو اس بات کا درد تھا، اس لیے مسلمان کے رہبر جنہیں علماء کہتے ہیں وہ علماء آگے آئے، میدان جنگ آزادی میں اتر گئے اور انہوں نے انگریزوں کی غلامی سے اس بھارت کو نکالا اور ہمیں یوں ہی عطا کر دیا۔ آج آغاز میں ان لوگوں نے ہے نا بہت ساری قربانیاں دی، آغاز میں شروع 1857 میں، 1857 سے لے کر 1947 تک کا تو کی مدت ہے نا، تو 1857 عیسوی میں ہمارے علماء نے انگریزوں کی طرف سے جو بھی مشکلات آئیں، مصائب آئیں، انگریزوں نے انہیں کسی کو تختہ دار پر چڑھا دیا، کسی کو جو ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، کسی کو آگ کی نذر کر دیا، بہت ظلم کیا انگریزوں نے ہمارے علماء پر۔ اور ان علماء الحمدللہ ان علماء کی قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج جو لوگ بس حلوہ بن گیا اور کھا رہے ہیں مزے سے، ان علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔
تو الحمدللہ یہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ یہ ہندوستان وہ ایسی سرزمین ہے کہ جنت سے سب سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام اترے تھے نا تو وہ ہندوستان کی سرزمین تھی. ہمارے باپ، آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لائیں اس دنیا میں، اس خاکدان گیتی پر جب جلوہ فرما ہوئے تو وہ ہندوستان کی زمین تھی. حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اسی ہندوستان کی سرزمین پر اتر کر جب ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا تو انہوں نے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اذانیں دی تھی. سبحان اللہ. حدیث کی میں بات کر رہا ہوں کہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے اذان ہوئی ہے اور سب سے پہلے نماز پڑھی گئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے اور ان کی توبہ قبول نہ ہوئی، اور پھر اسی ہندوستان کی سرزمین پر انہوں نے صلاۃ التوبہ کے نام پر 2 رکعت نماز پڑھی. سبحان اللہ. اور پھر صلاۃ التوبہ نماز کے بعد انہوں نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی تو اس دعا میں محمد عربی کا وسیلہ لیا. سبحان اللہ. یہ سارا کچھ اسی ہی ہندوستان کی سرزمین پر ہوا. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہندوستان ہمارے باپ دادا کی زمین ہے. یہ ہندوستان حضرت آدم علیہ السلام کی سرزمین ہے. اسی ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلی اذان ہوئی ہے. اسی ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلی نماز پڑھی گئی ہے. اسی ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حضرت آدم نے توبہ پیش کیا ہے، اور اسی ہندوستان کی سرزمین پر حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ کرام کے جھرمٹ میں حضور تشریف فرما ہیں اور ہندوستان کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، مجھے اس طرف سے ہندوستان کی طرف رخ ہے، اور کہا کہ مجھے اس طرف سے وفا کی بو آ رہی ہے. مجھے اس طرف سے وفا کی بو آ رہی ہے. ہندوستان کی طرف سے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے وفا کی بو آ رہی ہے. اور آج بھی الحمدللہ ہندوستانی مسلمانوں میں جذبہ ہے، درود کا جذبہ، سلام کا جذبہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر مٹ جانے کا جذبہ آج بھی اگر دیکھا جائے تو ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان ہے الحمدللہ. اس لیے میرے بھائیوں، تو یہ اس ہندوستان کو الحمدللہ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ ہمیں وہاں سے وفا کی بو آ رہی ہے، وفا کی بو آ رہی ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وفا کا ثبوت دیتے ہوئے ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ محبت کریں، ان سے محبت کریں. اس لیے بھائی آپ کو میں بتا دوں، جو حضور کا ہو گیا، جو جیتے جی اپنے پیارے نبی کا بن گیا، پھر اسے کسی چیز کی فکر نہ رہی. نہ دنیا کی فکر ہے، نہ دولت کی فکر ہے، نہ مال کی فکر ہے، نہ جو ہے دنیا کے کسی غم کی فکر ہے، نہ پریشانی، نہ مصیبت کی فکر ہے. کیونکہ جو حضور کا ہو گیا، قسم خدا کی یہ کائنات تو حضور کی بدولت بنی ہے نا. اس کائنات کو تخلیق کی گئی حضور کی محبت میں. تو جو حضور کا ہو گیا، کائنات اس کی ہو گئی. اس لیے آئیے میں پھر کہوں گا کہ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہم یہ عہد کریں، ہم تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج ہی سے ہم کم سے کم ہر دن 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ ٹھیک اس سال 12 ربیع الاول کے موقع پر، جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر، 1500 سالہ جشن ولادت کے موقع پر ہم حضور کی بارگاہ میں کم سے کم کچھ نہیں تو 1500 درود شریف کا نذرانہ پیش کر سکیں. اور اس طرح ہم درود پڑھیں صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی. اگر کوئی یہ نہیں پڑھ سکتا صلی اللہ علی محمد تو یہ پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پڑھ لیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئیں اللہ کے حضور ہم سب اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار پڑھیں. استغفر اللہ
اور ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.